پیارے بچوں، اپنے اس لیکچر میں ہم آخری 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل اشعار 18 تھے، اب آخری 3 اشعار کی تشریح ہم کرنے لگے ہیں۔ شعر نمبر 16 ہے، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ گرداب چکر یا بھنور کو کہتے ہیں، چکر یا بھنور۔ شعلہ جوالہ کا مطلب ہوتا ہے آگ کی گیند کی طرح گھومنے والا شعلہ۔ شعلہ جوالہ آگ کی گیند کی طرح گھومنے والا شعلہ، گماں خیال، حباب بلبلا، شرر فشاں چنگاریاں بکھیرنے والا، چنگاریاں بکھیرنا، شرر فشاں چنگاریاں بکھیرنا۔ مفہوم دیکھیں کہ بھنور پر جلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا، اسی وجہ سے بلبلے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا۔ اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں اتنی شدید گرمی تھی کہ دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا، اسی وجہ سے اس پانی میں بننے والے بھنور پر بھی آگ کے شعلوں کا گماں ہو رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے آگ کے شعلے کو چکر دے دیا ہو۔ جس طرح گیند کو گھما کر پھینکا جاتا ہے، اسی طرح پتہ چلتا تھا کہ آگ کے شعلے کو کسی نے گھما کر پھینک دیا ہے اور وہ اپنی تپش چاروں طرف پھیلا رہا ہو۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باعث پانی کی سطح پر بننے والے بلبلے بھی انگاروں کی مانند دہک رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پانی انگارے برسا رہا ہو۔ در حقیقت شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باوجود غازیان دین کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ پیارے بچوں، میر انیس میدان کرب و بلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا میں موجود بھنور پر گھومتے ہوئے شعلے کا گماں ہوتا تھا، گویا پانی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ گرداب پر دہکتے الاؤ اور گھومتے ہوئے شعلے کا گماں ہوتا تھا۔ بلبلے گرمی کی شدت سے انگاروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور پانی جو ہے وہ چنگاریاں اڑا رہا تھا، پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا، یعنی اتنی شدید گرمی تھی۔ شعر نمبر آگے 17 دیکھیں کہ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ پر تھی لبوں پر جاں۔ موج لہر کو کہتے ہیں، تہ نچلا حصہ، نہنگ مگرمچھ، لبوں پہ جاں آنے کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، لبوں پہ جاں آنا، مر جانا یا مرنے کے قریب ہونا۔ مفہوم، ہر ایک موج کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، پانی کی تہ میں مگرمچھوں کی بھی لبوں پر جاں آئی ہوئی تھی۔ اس شعر میں شاعر گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے آبی مخلوق جو پانی کے اندر رہتی مخلوق ہے اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا کا پانی کھولنے کے باعث دریا کی موجیں اور اس کی تہ میں بسیرا کرنے والے مگرمچھ بھی بے چین و بے قرار دکھائی دے رہے تھے۔ پانی موجوں کی صورت میں جب اوپر اٹھتا تو یوں لگتا تھا کہ گرمی کے باعث ان کی زبانیں باہر آ گئی ہیں۔ پیاس کی شدت سے عام طور پر زبان خشک ہو جاتی ہے اور انسان بار بار اسے ہونٹوں پر پھیرنے لگتا ہے، جبکہ جانوروں کی زبان باہر لٹکی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے جب پیاس کی شدت ہوتی ہے اس وقت۔ اسی وجہ سے شاعر نے موجوں کو زبان سے تشبیہ دی ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث ان کی زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ شدید گرمی کے باعث مگرمچھ جو ہمہ وقت سطح آب پر تیرتے ہیں انہوں نے سمندر کی تہ میں اپنا مقام بنا رکھا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کی جان بھی لبوں پر آئی ہوئی ہے، یعنی وہ بھی گرمی سے بے حال تھے۔ حالانکہ مگرمچھ کی سخت کھال ہوتی ہے اور اس پر گرمی کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن گرمی کی شدت جہاں پر اتنی زیادہ تھی کہ وہ بھی تہ میں یعنی سمندر کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی تمام موجیں بے چین تھیں اور مارے گرمی کی ان کی زبانیں منہ سے باہر لٹک رہی تھیں۔ جیسے جانور گرمی سے بے حال اور نڈھال ہو کر زبانیں باہر نکال لیتے ہیں، اسی طرح لہریں بھی گرمی سے بے حال ہو چکی تھیں۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پانی میں رہنے والے جانور، بڑے بڑے جانور جیسے مگرمچھ زیر آب تھے اور گرمی کی حدت اور شدت سے بچنے کے لیے تہ میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ گرمی کی حدت وہاں بھی پوری آب و تاب سے موجود تھی، یعنی نچلی سطح پر جانے کے باوجود بھی گرمی ان کی کم نہیں ہو رہی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی میدان کربلا میں۔ پیارے بچوں، اب اس نظم کا جو آخری شعر نمبر 18 ہے وہ پڑھنے ہم جا رہے ہیں۔ شعر ہے کہ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ روزے حساب کا مطلب ہوتا ہے قیامت کے دن کی طرح، یعنی گرمی جو ہے وہ قیامت کے دن کی طرح تھی 10 محرم کو۔
माही मछली, सीखे मौज, सीख कहते हैं लोहे की सुलाख को, सीखे मौज लहर की सीख या लहर की सुलाख। पानी मफहूम देखिए कि पानी आग की मानद गर्म था, गोया क़यामत की सी गर्मी थी, और अगर ऐसे में कोई मछली भी सतह आग तक आ जाती तो जल भुनकर कबाब बन जाती। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को उजागर करने के लिए शायर कहते हैं कि आमतौर पर पानी और आग मुतजाद हैं, लेकिन मैदान करबला में पानी ने भी आग की सिफात अपना ली थी। क्यों? क्योंकि पानी शदीद गर्मी के बायस उबल रहा था और शदीद गर्मी के बायस यूँ महसूस हो रहा था गोया क़यामत आ गई हो। क़यामत के दिन के बारे में मशहूर है कि इस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा और शदीद गर्मी होगी। शायर ने इसलिए यहाँ रोज़े हिसाब यानी क़यामत के दिन की गर्मी का जिक्र किया है। मुराद ये है कि मैदान करबला में झुलसा देने वाली शदीद गर्मी थी। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं शदीद गर्मी के बायस पानी में रहने वाली मछलियाँ भी परेशान थीं, क्योंकि दरिया का पानी खोल रहा था और ऐसे में अगर मछलियाँ भी सतह आग पर आती तो भून कर कबाब बन जाती। जिस तरह सीख पर गोश्त को चढ़ाकर भुना जाता है, इसी तरह जो भी लहर की सीख पर मछली आती वो भुनकर कबाब बन जाती। यहाँ भी शायर ने मुबालगा राय से काम लिया है, क्योंकि ये हकीकत में मुमकिन नहीं है। दर हकीकत यहाँ शायर का मकसद गर्मी की शिद्दत और काफ़िला हुसैनी के इस्तक़लाल को वाज़े करना है कि इतनी शदीद गर्मी में भी अहले बैत ने अपने पाया इस्तक़लाल में लग़ज़श ना आने दी, क्योंकि उन्होंने अपने नाना के दीन को बचाना था। इसलिए हर महाज पर वो डटे रहे और दुश्मन का डट कर उन्होंने मुकाबला किया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस नज़्म के तमाम अशार जो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने इनको लिखना भी और अच्छे तरीके से इनको याद भी करना है।